الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته الخمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان وحب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال وسمعته يقول أخر النساء حيث أخرهن الله. رواه رزين وروى البيهقي منه في شعب الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظاهرها. رواه الترمذی. پچھلے ہفتے سورہ بنی اسرائیل کی اس آخری جو آیت پڑھی تھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں. ان کا قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک اولاد کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. اس آیت کا ترجمہ اور اس کے ضمن میں تشریح وہ گزشتہ جمعرات الحمدللہ بیان ہو گئی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب مت جانا. انہو کان فاحشہ، بے شک زنا ایک بے حیائی کا کام ہے، ایک فحاشی کا کام ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرنا. آپ میرے الفاظ کو غور کریے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرنا، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب مت جانا. مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کے اسباب کی طرف جانے سے منع فرمایا، کیونکہ جو زنا کے اسباب کے قریب جائے گا ایک وقت آئے گا کہ وہ زنا کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے جو اسباب ہیں جیسے بدنظری کرنا، نامحرم عورت سے بغیر ضرورت کی بات چیت کرنا، یا اس قسم کی موویاں اور فلمیں دیکھنا کہ جس سے زنا کی طرف رغبت ہو جائے، فرمایا کہ زنا کے اسباب کے قریب مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے. وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں اسباب سے منع فرمایا، اسباب زنا سے، کہ نامحرم مرد نامحرم عورت کو نہ دیکھے، نامحرم عورت نامحرم مرد کو نہ دیکھے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے بڑے فلاسفر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دل و دماغ میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کو سنا ہوگا یونیورسٹی کے اندر، کالجز میں، آفس میں، آج کل ہمارا ایک ماڈرن زمانہ ہے اور اس میں مرد بھی کہتے ہو، خواتین بھی کہتی ہیں کہ جی ہماری تو جی ویسی دوستی ہے اور ہمارا کوئی اس طرف رجحان نہیں، کوئی غلط نیت نہیں. نیت آپ کی غلط ہو یا نہ ہو، اللہ نے منع فرمایا. کیا؟ اللہ نے منع کر دی ہے. اور اب اگر آپ کی نیت صحیح بھی ہے اور آپ کسی نامحرم خاتون سے بات کرتے ہیں، چاہے آپ کی وہ خالہ کی
یعنی بالغ ہو، یا کوئی عورت ہے اس کا کوئی کزن کیوں نہ ہو بالغ اور وہ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہے، اگرچہ اس کی نیت غلط نہیں ہے، اس کے ساتھ ملتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، ہولڈنگ کرتی ہے، اگرچہ اس کی نیت غلط نہیں بھی ہے تو بھی اللہ نے منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا. کیا؟ یہ کام نہیں کرنا، اس کا انجام زنا ہے. اور اگر اب تک کوئی یہ تمام اسباب اختیار کرتے ہوئے بھی ابھی تک زنا کی طرف مبتلا نہیں ہوا تو بھی یہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا. کس نے منع کیا؟ اللہ نے. مسلمان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع کر دیا تو کر دیا، ختم ہو گئی بات. اب ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ایسے کر لیں گے تو جی ایسے ہو جائے گا، ہماری تو ایسی نیت نہیں، ہمارے دل کے اندر تو ایسا کوئی غلط خیال نہیں، ہمارے تو خاندان کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں گزرا، ہمارے خون میں تو گندگی نہیں، آج گندگی نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے ایک وقت آئے گا کہ خون گندا ہو جائے گا. اور اللہ نے جو بات کہی حق کہی، اس کے رسول نے جو بات کہی حق کہی، سچ کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس مرد پر جو نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے اور اس عورت پر جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ تاکہ نامحرم مرد اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کو دیکھیں. اس میں وہ عورتیں بھی داخل ہیں جو پردہ کے بغیر گھر سے نکلتی ہیں یا بغیر برقعے اور پردے کے نامحرم مردوں کے سامنے آتی ہیں، اگرچہ انہوں نے شلوار قمیص پہنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی مردوں کی نگاہیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت فرمائی ہے اس کا مصداق بنے. یا کوئی مرد اپنے آپ کو اس لیے تیار کرتا ہے، اس لیے اچھے کپڑے پہنتا ہے اور فٹنگ کرتا ہے کہ مجھے نامحرم عورتیں دیکھیں اور میری طرف متوجہ ہو، والمنصور الیہ، تو اس شخص کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہے. دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے نا، کلچر یہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ہم نے صرف اس چیز کو اٹھانا ہے کہ جو دین کے مطابق ہے. ہمارے کلچر اور انوائرمنٹ کی ہر وہ بات اور ہر وہ کام جو دین کے خلاف ہے ہم اس کو فالو نہیں کرتے، اس کی اتباع نہیں کرتے. اللہ نہ کرے کل ہمارے کلچر میں شراب عام ہو جائے جیسے یورپ میں، تو کیا مطلب کہ ہم شراب پیئیں گے؟ بھائی زنا تو عام ہو چکا، اور جو قوم زنا کرتی ہے وہ شراب لازمی پیتی ہے. یہ دونوں ملزوم ہے، حدیث میں بھی دونوں کو ساتھ کرتی ہے. تو اگر ہمارے کلچر میں اور ماحول میں اللہ نہ کرے شراب عام ہو گئی تو کیا ہم شراب بھی پئیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب شراب بکے گی اور اس کا نام تبدیل ہو جائے گا. لوگ شراب پئیں گے اور نام تبدیل کر دیں گے، کہیں گے نہیں یہ تو وہ فلاں شراب ہے، اس میں اتنا زیادہ نشہ نہیں ہے، اس میں 1 پوائنٹ سم تھنگ ہے، سنا ہوگا آپ نے آج کل اس شراب کا نام تو فلاں ہے، اس میں تو بہت ہی مائنر سی جو ہے وہ ڈرگس ہیں. شراب مطلقاً حرام. اور اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی شخص شراب کا ایک قطرہ بھی پی لے اس کو 80 کوڑے لگیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے عبید اللہ وہ ایک علاقے میں گئے اور لوگوں نے ان کو مشروب پیش کیا اور اس میں شراب ملا کے دی، حالانکہ ان کے علم بھی نہیں تھا. ان کو باقاعدہ کوڑے لگائے، حالانکہ قصدن شراب کا ارتکاب نہیں کیا تھا. اتنی دیانت اور انصاف کا وقت اس دور کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے اسباب کے قریب مت جانا. جو بد نظری کرے گا، جو نامحرم عورتوں سے یا کوئی نامحرم لڑکی نامحرم مردوں سے بات کرے گی، ایک وقت آئے گا کہ زنا کی طرف مبتلا ہوگی، کیونکہ رب نے کہہ دیا کہ زنا کی طرف مت جانا. اس کا انجام سے ہے یہود اور نصارہ کے ایجنڈا، کار خواتین اور ایجنڈا کار مرد
جو اس وقت اسلام آباد لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے عورت مارچ کیا اور اسلام پر اور دین پر الزام لگایا کہ اسلام نے عورتوں کو آزادی نہیں دی اور عورتوں کو آزادی چاہیے اور اب آزاد ہے اور باپ سے آزاد اور دادا سے آزاد اور نانا سے آزاد، شرم تم کو مگر نہیں آتی. کتنے واحیات آ گئے. اسلام نے تو عورت کو اس کا حق دیا، اسلام نے عورت کو تحفظ دیا، اسلام نے عورت کو عزت دی. جب تک ایک بچی کی شادی نہیں ہوتی اس کا خرچہ اس کے باپ کے اوپر واجب ہے، بلوغت تک نہیں، شادی تک. بھلے شادی 30 سال کی عمر میں، اس وقت تک خرچہ باپ کے ذمہ لگایا. یہ نہیں کہا کہ اب آپ بالغ ہو گئی ہیں اور آپ انجینئر بن گئی ہیں اور آپ نے ماسٹر کر لیا ہے تو اب آپ جائے کمائیں. کہا آپ گھر پہ رہے آرام سے اور گھر کے کام کرے اور اللہ کی عبادت کرے. آپ کا خرچہ، آپ کی فیسلٹیز آپ کے والد کی ذمہ. اور جب اس بچی کا نکاح ہو گیا، اس کے بعد نے اس کی شادی کر دی، اب مرتے دم تک اس بچی کا خرچہ، اس کی فیسلٹیز اس کے شوہر کی ذمہ. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت اگر پڑھی لکھی ہے تو جائے کمائے. بعض خاوند یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری وائفز بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں اور بہت زیادہ، ہماری بیویاں بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، اگر وہ گھر میں بیٹھیں گی تو بیکار ہو جائیں گی، اس لیے ضروری ہے کہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کریں. یہ نظریہ اسلام کے خلاف، معذرت کے ساتھ اسی نظریے نے آج ہمیں تباہ کیا. اسی نظریے کی وجہ سے اسلام آباد کے اندر آج عورتیں نکل رہی. اسلام نے عورت کو کمانے کا کہا ہی نہیں ہے. شادی کے بعد مرتے دم تک عورت کا خرچہ اس کے شوہر کے ذمہ واجب ہے. اور یاد رکھنا، جنتی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی کمائی پر راضی رہے. شوہر کو اللہ تعالیٰ چاہے زیادہ دے چاہے کم دے، دیکھو شوہر کو زیادہ ملے یا کم ملے، جنتی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی کمائی پر راضی رہے اور جتنا اس کا شوہر کمائے، کم یا زیادہ، وہ اس پہ قناعت کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لے. یہ مت کہے کہ جی ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ماڈرن زمانہ ہے، ہر لڑکی جو ہے نا جاب کر رہی ہے، میں بھی جاؤں گی، میں جاب کروں گی. کوئی جاب واب کی ضرورت نہیں. آپ گھر میں آرام سے بیٹھے، اللہ کی عبادت کریں، بچوں کو سنبھالیں، کھانا پکائیں، آرام کریں، دین سیکھیں، بچوں کے اسکول وغیرہ کے جو کام ہے وہ دیکھیں. شام کو جب شوہر آئے اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. یہ ہے عورت، جنتی عورت. یہ جنتی عورت ہے. اس میں خاتون کی عزت ہے. ایک عورت صبح دفتر جاتی ہے 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک یا شام کو 7 بجے تک وہ آفس میں بیٹھتی ہے. صبح سے 7 بجے تک پتہ نہیں کتنے مرد اس کو چھیڑ لیتے بہانے سے، جو عورت کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ مجھے چھیڑا گیا ہے. طریقے سے اس سے باتیں کر کے اس کو چھیڑ. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں. اب کوئی عورت اگر بیوقوف ہے اور یہ نہیں سمجھتی تو علیحدہ بات ہے. صبح سے شام تک جب تک وہ آفس میں رہتی ہے، نہ جانے کتنے مرد اس کو دیکھتے ہیں، تو سب کا گناہ بھی اس کو ملتا ہے. مرد بھی گنہگار، وہ بھی گنہگار. نہ جانے کتنے مرد اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں، اس کی عزت کو کسی نہ کسی طریقے سے لوٹتے ہیں اور وہ بیچاری بے خبر رہتی ہے لیکن گنہگار ہوتی ہے. اب جب آفس سے نکلتی ہے، وہ روڈ پہ کھڑے ہو کر بس کے لیے یا جو بھی اس کا آنے کا ذریعہ ہے، اس وقت لوگ کتنا اس کو دیکھتے ہیں. جب تک عورت گھر کے اندر داخل نہیں ہو جاتی، آتے جاتے 100 مرد اس کو دیکھتے ہیں. کوئی راستے میں اس کو چھیڑ دیتا ہے. یہ کون سا تحفظ ہے؟ مغرب نے عورت کو تحفظ نہیں کیا. مغرب نے عورت کو ٹیشو پیپر بنا دیا ہے. یہ جو مرد نکلے ہوئے نا عورت مارچ کے اندر،
یہ عورت کے تحفظ کی بات نہیں کر رہا. حقیقت میں یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں ہر طرح آزاد ہو جائیں اور جس طرح چاہے یہ عورتوں کے ساتھ زنا کریں, درندگی کریں اور اس کے بعد ان کو کہیں قتل کر کے کسی جنگل میں پھینک دیں. یہی لاہور ہے جہاں 3-4 دن پہلے مرد اور عورتیں سائیکلیں چلاتے ہیں اور خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, آزادی, وی آر لبرلز, ہمیں آزادی چاہیے. وہ بھول گئی عورتیں کہ اسی لاہور میں آج سے چند مہینے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک لبرل عورت رات کو گاڑی میں نکلتی ہے اسپین سے آئی ہوئی اور موٹر وے پہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی خراب ہوتی ہے اور درندے اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور واقعہ کتنا ہائی لائٹ ہوا, واقعہ بھول گئی. اسلام نے آپ کو تحفظ دیا, اسلام نے آپ کو عزت دی. کتنا بےہودہ نعرہ لگاتے ہیں لوگ کہ میرا جسم میری مرضی. بھائی ہمارے جسموں کے مالک اللہ تعالیٰ ہے. اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے. ہم اپنے جسم کا استعمال اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے. ہمیں کہا گیا ہے کہ آنکھ سے جس کو دیکھ رہے ہیں تو اسی کو دیکھنا ہے, اگر ہم غلط کریں گے تو سزا ملے گی. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہاتھ سے جو کام کرنے ہیں تو وہی کرنے ہیں. اس ہاتھ سے ہم چوری نہیں کر سکتے, اس ہاتھ سے ہم کسی کا مال نہیں لوٹ سکتے, اس ہاتھ سے ہم قتل نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے تابعدار ہیں. ہمارے اس جسم کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اس جسم پر ہماری حکومت نہیں چلے گی. اگر میں یہ چاہوں کہ میں اپنے جسم پہ اپنی حکومت چلاؤں تو مجھے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے جسم پہ اس کی حکومت چلے تو وہ سن لے کان کھول کر کہ اس کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اس کے جسم پر اللہ کی حکومت چلے گی اور اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں چلے گی. اور اگر اس کو تسلیم نہیں کرے گی تو یہی جسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پہ ڈالے گا. سورۃ یاسین میں نہیں ہے کہ قیامت کے دن جو ہمارا جسم ہوگا یہ باقاعدہ بولے گا. اور سورۃ الحمیم سجدہ میں ہے کہ جب انسان کا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا, زبان کہے کہ مجھ سے غیبت کی, نامحرم عورتوں سے گپ شپ لگائی, اور آنکھیں بول پڑیں گی کہ نامحرم عورتوں کا مردوں کا دیدار کیا, ہاتھ بول پڑیں گے کہ چوری کی, یہ گناہ کیا. انسان اپنے جسم سے کہے گا کہ قالوا شہدتم علینا لما شہدتم علینا, تم میرے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو, تم تو میرے جسم ہو. قالوا, یہ جسم بول پڑے گا, یہ آنکھیں, یہ ناک, یہ زبان, یہ کان, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ جسم بول پڑے گا, یہ دل بول پڑے گا, یہ دماغ بول پڑے گا. انطق اللہ الذی انطق کل شیء, آج ہمیں زبان دے دی اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو زبان دی. تو آپ بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, یہ تو آپ کی مرضی کے خلاف بول رہا ہے. آپ کے خلاف, آپ نے جو گناہوں کا ارتکاب کیا تو یہ جسم تو آپ کے خلاف گواہی دے رہے قیامت کے دن. تو آپ یہ کیسے کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی, اور یہ کہنا ہے کہ جی کہ ہم اپنے, میں بعض باتیں ایسی کروں گا جو شاید شرم نہیں, لیکن دین کے مسائل میں کوئی شرم اسلام میں نہیں, اور جس نے شرم کی وہ ڈوب گیا. جو عورت یہ کہتی ہے کہ میں اپنے جسم پر آنے کی اجازت خاوند کو اپنی مرضی سے دوں گی اور میری اجازت کے بغیر میرا شوہر میرے قریب نہیں آ سکتا, تو وہ سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حاصل یہ کہ اگر عورت چولہے پر روٹی پکا رہی ہو اور اس کا خاوند اپنی ضرورت کے لیے اس کو اپنے قریب بلائے کہ میری خواہش پوری کرو, اگرچہ روٹی کے جلنے کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو, حدیث میں آتا ہے اگرچہ روٹی کے جلنے کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو, عورت روٹی توے پہ چھوڑ کر, تندور پہ چھوڑ کر سیدھا اپنے خاوند کے پاس چلی جائے. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. یہ کہنا کہ نہیں ہماری مرضی, ہم جیسے کپڑے پہنے مرد ہمیں کیوں دیکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا جسم آپ کا نہیں, اللہ اس کا مالک ہے. جب وہ مالک ہے اس نے حکم دے دیا کہ کون سے کپڑے پہننے ہیں, کون سا لباس پہننا, کون سا نہیں پہننا. خاتون کا پورا جسم سطر میں داخل ہے, پورا جسم سوائے ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں, وہ نامحرم مرد کے سامنے کھول سکتی ہے. چہرے کا بھی پردہ ہے.
چہرہ بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے. سورہ احزاب میں چہرے کے پردے کا ذکر ہے. اس طرح میڈیا پہ آ کر ریلیاں نکالنا اور یہ کہنا کہ جی خواتین آزاد ہیں، اسلام کے نظریے کے 100% خلاف باتیں ہیں، قرآن و سنت کے خلاف باتیں. اور یہ جو کہتی ہے کہ ہمیں اختیارات چاہیے، آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ جی ہم نے آگے آنا ہے اور ہمیں اختیارات چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، جامع ترمذی کی روایت ہے. فرمایا کہ جب تمہارے بادشاہ تم پہ سے سب سے بدترین لوگ ہو جائیں، تم پہ حکومت کرنے والے، تمہارے امراء سب سے بدترین لوگ تم پہ آ جائیں، یعنی حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے تو سب سے نااہل و بدترین ہو، اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں، دین پہ خرچ نہ کریں، اپنے مال کو ضرورت کے مواقع پہ خرچ نہ کریں، اور مال ہے پھر بھی خرچ نہیں کر رہے. اور فرمایا وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، جب تمہارے زندگی کے معاملات، جب تمہارے معاملات عورتوں کے حوالے ہو جائیں، کس کے حوالے ہو جائیں؟ عورتوں کے حوالے ہو جائیں. فرمایا فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، تمہارے لیے اب زمین پہ رہنے سے بہتر قبر ہے. قبر کیا ہے؟ قبر. یعنی جب تین کام ہو جائے کہ بادشاہ ایسے لوگ بن جائیں جو اہل میں، اور مالدار خرچ کرنا چھوڑ دیں، فقراء مساکین کی مدد کرنا چھوڑ دیں، دین پہ خرچ کرنا چھوڑ دیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چھوڑ دیں مال ہونے کے باوجود. اور فرمایا وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، جب تمہاری زندگی کے معاملات عورتوں کے حوالے ہو جائیں، عورتیں فیصلہ کرنے لگ جائیں، گھر کے معاملات کا، سرکاری معاملات کا، باہر کے معاملات کا، تمام امور کا بڑا عورتوں کو بنا دیا جائے، خواتین کو بنا دیا جائے. فرمایا فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، تو زمین کا پیٹ قبر تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے زمین کی پیٹ سے، یعنی زمین پر رہنے سے. عورت کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا، عورت صنف نازک ہے، اس کا خرچہ مرد پر ہے، اس کو رہائش دینا، اس کے کپڑے، یہ تمام چیزیں اللہ نے مرد کے ذمہ لگائی. عورت کو نہیں کہا کہ وہ جا کے کمائے، عورت کو یہ نہیں کہا کہ وہ وزیر بنے یا وہ وزارت کا مطالبہ کرے یا وہ صدارت کا مطالبہ کرے. عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ کسی کمپنی کے اندر جا کے وہ جی ایم بن جائے. آج کل جتنی فیمس خواتین ہیں تو وہ چونکہ ان کی دین کی تربیت نہیں، دین انہوں نے سیکھا نہیں، اور بڑی بڑی پوسٹوں پر ان کو ہائر کر دیا گیا ہے، تو وہ شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ اس قسم کے بات صحیح ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ جو عورتیں برقع کرتی ہیں یا گھرداری کرتی ہیں وہ غلط کر رہی ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں مارچ والے، جو ان کے پیچھے یہود نصارہ کا ایجنڈا ہے کہ جو خواتین پردہ کرتی ہیں یا جو ہاؤس وائفز ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، وہ بھی کسی نہ نکلے. بھائی اگر تم گندی عورت ہو، تم گندگی کرنا چاہتی ہو، تو تم پاک عورتوں کو گھروں سے نکالنا کیوں چاہتی ہو؟ اپنی گندگی اپنی ذات تک رکھو. میں تو حیران ہو گیا کہ انہوں نے ایسے نعرے لگائے کہ مجھے ڈر ہوا کہیں زمین نہ پھٹ جائے اور یہ اندر نہ چلی جائے. اسلام نے کون سا عورت کو نہیں دیا؟ اور ایک ساتھ تو مرد پہ کھڑے تھے مارچ میں، اور ایک ساتھ تو کہنے لگے کہ جی شوہر اجازت دے اس بات کی اپنی بیوی کو کہ وہ مردوں سے دوستی رکھے. ایسا کوئی رائٹ اسلام میں نہیں کہ بیوی کسی اجنبی مرد کے ساتھ دوستی کرے. وہ ایک آدمی کی بیوی ہے، اسی کے ساتھ اس کی محبت ہے اور اسی کا اس کی دوستی ہے. اسلام نے کوئی ایسا رائٹ عورت کو نہیں دیا. اور میں خواتین سے بھی انٹرنیٹ کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، آپ گھر داری کریں، اپنے شوہروں کو خوش رکھیں، آپ جنتی عورتیں انشاءاللہ. اور جو نیک عورت ہوگی قیامت کے دن شوہر کو جتنی ہوئے جنت میں ملے گی وہ ان سب کی ملکہ ہوگی اور اس کا سب سے زیادہ حق حسن ہوگا. آپ گھر میں رہیں یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے، آپ کی پاک دامنی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، آپ سے خوش ہوں گے. ان لیڈیز کو مت دیکھیں، ان عورتوں کو جو باہر جاب کرنے جاتی ہیں. کیا زندگی ہے،
سال ایک واقعہ آیا تھا کہ باہر یورپ میں ایک عورت تھی تقریباً 60 سال کی عمر قریب تھی، اور وہ کسی کمپنی میں ایک عرصہ دراز سے جاب کیا کرتی تھی، اپنا کماتی تھی اور اپنا کھاتی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ پاکستان کے اندر کیا عورتوں کو حق نہیں ملتا؟ وہاں عورت مار جو ہے، کسی مسلمان سے پوچھا جو کمپنی میں جاب کرتا تھا، اس نے کہا نہیں، ہمارے یہاں تو عورتیں آپ کی طرح تھوڑی ہیں کہ وہ کماتی ہیں، آپ کی عمر میں تو عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، بادشاہ ہوتی ہیں، پوتے ہوتے ہیں اور پوتیاں ہوتی ہیں، نواسے ہوتی ہیں، ان کی پرانی چلتی ہے، بیٹا لا کے ان کو پیسے دیتا ہے، شوہر لا کے ان کو پیسے دیتا ہے، اور بڑے عزت اور اکرام اور پروٹوکول کے ساتھ رہتی ہیں، دادی ہوتی ہیں، نانی ہوتی ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، ان کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، وہ گھروں میں رہتی ہے بڑی عزت سے، تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے، اور وہ حیران ہو گئی کہ میں تو خود صبح نکلتی ہوں 60 سال کی عمر میں تقریباً، اور شام تک اپنا خود کماتی ہوں، کیونکہ میں کماؤں نہیں تو کھا نہیں سکتی، میرا کوئی ہے ہی نہیں، وہاں تو شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے، اب جا کے کچھ بن گیا بچے، وہ گھر گئی، پوری رات اس کو نیند نہیں، وہ یہی سوچتی تھی۔ اگلے دن جاب پہ آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں رات کو سوئی نہیں، اور یہ سوچتی رہی کہ وہ ایسی کون سی قوم ہوگی جو اتنی بہترین ہے کہ جن کے عورت کو کمانا ہی نہیں پڑتا، زندگی میں شوہر کماتا ہے، بیٹے لا کے پیسے دیتے ہیں، اور اپنی ماں کو بڑی عزت کے ساتھ اپنا تاج بنا کر گھر کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ گاڑی کا دروازہ تک کھولتے کہ ماں بیٹھ جائے، اور خود بند کرتے ہیں، اور اپنے والدین کی خدمت کو ثواب سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کوئی اجر کا کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں۔ یورپ میں ایسا نہیں ہے، یورپ کی زندگی ایک بیہودہ زندگی ہے۔ جب شادی کا کانسیپٹ، خدا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شادی کا کانسیپٹ ختم ہو جائے۔ ایک صاحب نے کل یہ بھی نعرہ مار دیا کہ نکاح کی وجہ سے یہ نکاح حرام ہے، کیا نعوذ باللہ، کیا لگایا کہ نکاح حرام ہے، اور یہ نعرہ پچھلے سال بھی لگا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس عبداللہ ٹیرس کے اندر 240 فلیٹ ہے، ممکن ہے 10-20 فلیٹ خالی ہو؟ میں آج ہی بات سوچ رہا تھا نماز پڑھنے سے اثر کی کہ یہ 210 یا 20 گھر کیوں آباد ہے؟ نکاح کی وجہ سے۔ کیا نکاح کی وجہ سے آباد ہے کہ دو آدمی مرد اور عورت شادی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، مرد جاتے ہیں کمانے کے لیے، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، عورت دن بھر گھر میں رہتی ہے، اولاد ہوتی ہے، خزانے بڑھنے لگ جاتے ہیں، گھر کے اندر خوشیوں کا ماحول ہو جاتا ہے، اس طرح گھر کیا ہوتے ہیں؟ آباد ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کہیں زنا سے کوئی جگہ آباد ہوئی ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ آج کینیڈا کی، یہ تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کینیڈا کی حکومت بڑی اچھی ہے، یا بعض ممالک کی، کہ اگر وہاں پر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے اسکول کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمے، آپ نے سنا ہوگا، اور اس بچے کو ایسے اون کرتے ہیں جیسے ان کا اپنا بچہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ یورپ کے اندر وہی کلچر تھا جو عورت مارچ والے لانا چاہتے ہیں، یعنی زنا کو آپ کرنا چاہتے ہیں اور شادی کا کانسیپٹ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں نسل ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ اب دیکھیں نا، جتنے بھی لوگ تھے ان کی ذہانت کی ایک حد تھی، سب تو صحیح نہیں ہوتے، کوئی بیوقوف بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں والے لوگ پیدا فرمائے، اور جب افراد کم ہوتے ہیں تو دولت میں بھی کمی آتی ہے، مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پر بیٹھ جاؤ سب، کوئی شادی کے لیے باقاعدہ تیار نہیں تھا، تو گورنمنٹ نے ان کو لالچ دیا کہ تم اولاد پیدا کرو، ان کی اسکول کی فیسیں ہمارے ذمہ، ان کا خرچہ ہمارے ذمہ، یہ ہمارے بچے ہیں۔ یہ انہوں نے اس لیے یہ بات انہوں نے رکھی کہ تاکہ لوگ ڈرے نہیں کہ اولاد کا خرچہ کون برداشت کرے۔ تو دیکھو ایک وقت کے بعد وہ بھی اس نتیجے میں پہنچ گئے کہ شادی کرنا ضروری ہے، اور اسلام یعنی اپنے تجربات سے ٹھوکریں کھا کھا کر، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ جس شخص نے یہ نعرہ لگایا کہ نکاح حرام ہے، وہ شخص کافر ہو گیا ہے بلا کسی شک و شبہے کے، بغیر کسی شک شبہے کے۔ اور جو خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ان کو اپنا ایمان اور نکاح بحال کرنا پڑے گا۔ اور جو عورتیں نعرے لگا رہی ہیں کہ میری مرضی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی،
اور وہ یہ بھی کہتی کہاں لکھا ہے تو اس کو حدیث پیغمبر کی بتا دیں کہ پیغمبر کا حکم ہے کہ خالد جب بھی کہے عورت کو اپنا جسم پیش کرنا پڑے یعنی بیوی کو. اور عجیب بات یہ ہے کہ میرے گھر والوں کو کہا کہ اگر ہم 50-100 آدمی ایک ریلی نکال دیں کہ اسلام کا نفاذ ہو اور شریعت قائم کرے تو فوراً سب گرفتار ہو جائیں اور کتنی ایجنسیز ہمارے پیچھے آ جائیں. اور افسوس سے کہتا ہوں کہ جب یہ ریلیاں نکلی تو باقاعدہ پولیس اور سیکورٹی فورسز ان کی حفاظت کے لیے کھڑی تھی. یہ ایسے نہیں ہو رہا, ساری میری بھگت ہے اور بار والوں کا ایجنڈا ہے جو فالو کرایا جا رہا ہے. اور عورتیں کان کھول کے سنیں, میں تو عورتوں کا مخالف نہیں ہوں, ہمیشہ میں نے خواتین کے حق پہ بات کی جتنی اسلام نے کہی ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ عورتوں پہ ظلم ہو یا عورت پہ زیادتی ہو. عورتوں کو اسلام نے تحفظ دیا, عورت کو اسلام نے عزت دی. آپ مجھے بتائیں, آپ لفٹوں وغیرہ میں آتے ہیں, کبھی کبھی کوئی ایسی عورتیں آ جاتی ہیں جو بالکل کسے ہوئے کپڑے پہنی ہوتی ہیں, وہ خود بھی شرمسار ہوتی ہیں کہ وہ مرد سے اپنے آپ کو کیسے چھپائے. اچھا لگتا ہے. اور وہی ایک عورت برقع پہن کے آتی ہے یا کم سے کم چادر اوپر اڑ کے آتی ہے تو اگلے آدمی کو خود بخود روک پڑتا ہے کہ میں پیچھے ہو جاؤں. جو عورت برقع کرے گی یا بڑی چادر لے گی تو مرد کے اوپر خود بخود روک پڑے گا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھنا. اور جو تنگ کپڑے پہنے گی, جیسے آج کل ہمارے رواج ہو چکا ہے کہ جینس ٹی شرٹ اور ٹائٹس پہن کے آ جاتی ہیں بغیر پردے کے, تو ایسی عورتوں کا کوئی روک مردوں پہ نہیں پڑتا اور یہ اپنی عزت خود گرا رہی ہے. اس ایجنڈے کا خالص مقصد یہ ہے کہ نکاح ختم ہو جائے. اور وہ جو آج کل ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا کہ لڑکا لڑکے سے پیار کرے اور لڑکی لڑکی سے پیار کرے, اس کو لانا ان کا مقصد ہے, بلکہ اس کا ذکر بھی وہ بار بار کر رہے ہیں. اور عجیب بات یہ کہ جب ان کو کہا گیا کہ اس عمل پر قوم لوط پر آسمان سے پتھر برسے تو کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں, عذاب آ جائے تو آ جائے. یہ معمولی بات ہے. آپ کو یاد نہیں قرآن شریف میں کیا ہے کہ جب سابقہ قوموں کو ان کے انبیاء نے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہہ رہے کہ بتا حاصل وعد تم صادقین, کب ہوگا یہ عذاب کا وعدہ تم سچے ہو. وہ سمجھتے تھے کہ عذاب نہیں آئے گا, مذاق اڑایا کرتے تھے. جب نبی ڈراتے تھے نا عذاب سے تو مذاق اڑاتے تھے, کون سا عذاب بھائی آگ نہیں رہا, وہ جو صدارت کی بات کرتے ہیں. لیکن جب عذاب آیا قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, اپنے گھروں میں وہ منہ پڑے ہوئے تھے, ایسے مرے ہوئے تھے کہ جیسے کبھی زندگی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب حرکت میں نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اور اب جو چاہے کر لے, آئے گا عذاب. اگر لوگ توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی لاٹھی چلائیں گے, ایسا نہیں ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قسم کے بارچوں کا شدید رد کریں. اور عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں آگے آگے آنا چاہیے, کوئی آگے آنے کی ضرورت نہیں. روزین کی روایت ہے, حدیث کی کتاب ہے, اور بیٹی کی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں سمیت یقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آخر النساء حیث اخرہن اللہ, عورتوں کو پیچھے کرو جیسے خدا نے کو پیچھے کیا. جمال الدین زیلعی بھی اس کی تخریج کرتے ہیں نسب الآیا میں, روزین میں موجود ہے اور بہقی حدیث کی معروف اور معتبر کتاب میں اس میں موجود ہے, علماء اس کو دیکھ سکتے ہیں بعد. اور ایک وہ تیسری حدیث, دو بیانوں میں آپ کے سامنے. اور تیسری حدیث یہ کہ النساء حبائل الشیطان, عورتیں شیطان کا جال ہے. جس طرح شکاری کبوتروں کو پکڑنے کے لیے جال پھینکتا ہے اور اس پہ دانا ڈالتا ہے تو اوپر سے پرندے آتے ہیں اور دانا کھانے کی لالچ میں, جب وہ آتے ہیں تو وہ ٹاپ کر پکڑ لیتے ہیں, سب اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, بازار جا کر بیچتا ہے. اس طرح شیطان عورتوں کے دل پہ ڈالتا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ اور بیہودہ اور فحاشی کا لباس پہن کے باہر نکلو, یا اپنی تصویریں فیس بک پہ ادھر ادھر لگا لو. جب وہ یہ کر لیتی ہے تو مرد کیا ہوتے ہیں بیچارے, ڈوب جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کوئی بھی عورت جب تک گرین سگنل نہ لے کوئی مرد اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جو عورت پٹتی ہے اور یہ شکایت کرتی ہے کہ مجھے مرد چھیڑتے, یقیناً اس کی طرف سے کوئی اشارہ ملتا ہے تبھی یہ کام ہوتا ہے. اور جتنی مارچوں میں لکھتی ہوئی ہے سب بیہودہ اور فحاش ہوتے ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے اور نہ متفاحش تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی بات ایسی کرتے تھے کہ جس میں کوئی فحاشی کی بات ہو, کوئی بیہودہ کلام ہو. نہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ایسا تھا, کوئی کام ایسا تھا کہ جو فحاشی ہو
یا بےہودہ ہو. تو یہ اس قسم کی عورتیں جو مرد نکلے وہ اصل بات یہ ہے کہ فحاشی کی باتیں وہ فحاشی کام کر رہے ہیں. اور مردوں کی مثال تو ایسی ہے کہ بکری کی آزادی کی بات ہو رہی تھی کہ بکری کو آزادی دو آزادی. تو سب سے پہلے بھیڑیا کھڑا ہوا اور اس نے حمایت کی کہ بکری کو آزادی ملنی چاہیے. جب بکری آزاد ہو گئی تو بھیڑیا آیا ٹاک پکڑا اور اس کو نوچا اور اس نے کباب اور ٹکے بنائے کیا کیا کھا گیا. تو جو مرد گھوم رہے ہیں مارچ میں پوسٹر دے کر یہ کچھ بھیڑی ہیں یہ عورتوں کی تلاش میں بیٹھے ہیں. شرم تو کو مگر نہیں آتی. افسوس کہ قلبوں میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ تمہیں پیغام محبت کا پاس نہیں. آپ کو نہیں پتا بخاری شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ ملک فارس کی بادشاہ ایک عورت بن گئی. آپ نے صحابہ سے کہا کہ انہو لیفلح قوم, ہر کس وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی کہ جو اپنے کاموں کا بڑا کسی عورت کو بنائے. عورت کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو جی ایم بنائیں. کمپنی کا جو باس ہے اس کی غلطی ہے اور بیوقوفی ہے کہ کسی عورت کو جی ایم بناتا ہے. اگر نوکری کرنا بھی ہے تو بس ایک حد تک ان کو نوکری دی جائے. اور خواتین کی نوکری کا شرعی مسئلہ آپ سن لیں اور اس کو یاد رکھیں. جس عورت کے پاس اپنے گزارے کا کوئی حلال ذریعہ آمدنی ہو کہ اس کا شوہر کماتا ہو, کہیں سے کرایہ آتا ہو, یعنی کہیں سے یا بھلے کوئی اس کی مدد کیوں نہ کرتا ہو, اس طرح کا ذریعہ کہ جس سے وہ آسانی سے خرچہ کر لیتی ہے, اس عورت کے لیے باہر جا کے کمانا شریعت میں سے منع فرمایا ہے. خاتون اگر بیوہ ہے, شوہر مر گیا اور گزارے کا کوئی ذریعہ نہیں, کوئی رشتہ دار مدد نہیں کرتا, سپورٹ نہیں کرتا, کوئی پیسے کا کوئی ذریعہ نہیں, کسی سے پیسے نہیں آتے, کرایہ نہیں آتا, کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے, یا زندہ ہے شوہر کو فالج ہے, یعنی کوئی بھی ایسی صورت پیش آ گئی کہ خاتون کے لیے اب اپنی زندگی کا اس گزارا کیا ہو رہا ہے, مشکل ہو رہا ہے, تو اس صورت میں شریعت نے اس کو کمانے کی اجازت دی ہے. نہیں آؤ پیچھے ہو جاؤ, لیکن اس شرط کے ساتھ, اس کو پیچھے کھڑے, اس شرط کے ساتھ کہ وہ بھلکے میں جائے گی سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو ڈھک کر, اور مغرب کی اذان سے پہلے اندھیرے سے پہلے گھر واپس آ جائے. اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ نائٹ ڈیوٹی کرے. جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہروں کو تو یہ بڑا اعتماد ہے, ہم تو نائٹ ڈیوٹیاں بھی کر لیتے ہیں. وہ شوہر نہیں, وہ شوہر کی شکل میں ہجڑے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو رات کو بیچتے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں کون سا اعتماد ہے. جب خدا اور رسول نے منع کر دیا, آپ اس کے احکام کے خلاف کریں کہ تباہ ہوں گے. ایک واقعہ سناتا ہوں, اسی محلے کا واقعہ ہے, دور کا واقعہ نہیں ہے. یہاں ایک عورت تھی شادی شدہ اور وہ ڈاکٹر تھی, اور اس کا شوہر بیچارہ اس کو چھوڑ دیتا تھا کہ جاؤ اسپتال میں کام کر کے آؤ, اور وہ جاتی تھی اور نائٹ بھی گزارتی تھی, جیسے ان کا حساب کتاب کا ڈیوٹی کا, اور اس کو بڑا اعتماد تھا. اس کی اپنی خالہ کی بیٹی تھی. اچانک پتہ لگا کچھ عرصے بعد جب الٹرا ساؤنڈ ہوا کہ نطفہ کسی اور کا اس کر لیا, اتنی رسوائی ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب وہ مسئلہ میرے سامنے آیا, تو اسی لیے اور بعد میں پتہ لگا یہ ساری چیزیں اسپتال کے اندر ہوئی. تو اسی لیے عورتوں کو اتنا آزاد مت چھوڑے, اور کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ان سے نوکریاں کروائیں. جو جس گھر میں مرد کماتا ہو اور عورت بلا وجہ کمانے جاتی ہے, تو یاد رکھنا کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے اور مرد کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی. جو عورت اس پہ قناعت کرے, چاہے وہ کتنی ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو, کہ میرا شوہر کمائے گا, اللہ اس کو جو دے گا میں اس پہ راضی رہوں گی اور اس پہ قناعت کروں گی, اللہ تعالیٰ اس مرد کے ہاتھ میں برکت ڈال دے گا, وسعت ڈال دے گا. ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کو دے گا. بھائی ایک مرد کماتا ہے, اس کی تنخواہ 25,000 ہے, اور بیوی جاتی ہے 25, کتنا کمائے, دو ملا کے 50. اور ایک گھر میں عورت گھر میں رہتی ہے, مرد اکیلا جاتا ہے, وہ اکیلے 60-70,000 کمائے, تو عورت کا نصیب اس کے پاس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو دیکھو عورتیں یہ مت سوچیں کہ دیکھو یہ زیادہ کمائے گا تو ہم پہ خرچ نہیں کرے گا, اور ہمارا حصہ ایسا نہیں ہے. خاتون کا جو نصیب اور جو لقمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ اس کو دل کو ملے گا. اگر اس کا شوہر بخیل بھی ہوگا نا, کہیں نہ کہیں سے اللہ اس کو دے دے گا. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال کریں, اللہ سے ڈریں,
کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. بھائی اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے سجدے کی، یہ تو اللہ کے نبی کو بھی پتہ ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ شوہر کے ہسبینڈ کے مقام کو بیان کرنا مقصود ہے. اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور ہسبینڈ کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے کہ شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو ہم کہتے، تو میں عورت کو کہتا کہ مت کو کرو، شوہر کو. دوسری حدیث میں آتا ہے، یہ تو صرف یہ باتیں کرتی ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی تھی اور ہم تو وہ کام کریں گے جو ہمارے من میں آئے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر شوہر عورت کو کہے اپنی بیوی کو کہ یہ سامان یہاں سے اٹھا کر اس پہاڑ پہ رکھو، اب آپ بتائیں کہ اس پہاڑ سے اتارے سامان اور اسے پہاڑ پہ چڑھائے. میں تو اس وقت پہاڑ چڑھا ہوں، پتہ نہیں جو نہیں چڑھے کو اندازہ نہیں ہوگا کہ پہاڑ چڑھنا کوئی آسان کام نہیں. اور پھر وہ کہے کہ اب اس دوسرے پہاڑ سے سامان اٹھا کر تیسرے پہاڑ پہ رکھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے. کبھی کبھی ہوتے نا بیویاں چیختی ہیں، یہ کیا ہو گیا، امی کی روٹیاں بھی آپ کی مجھے بنانی ہے، آپ کی بہنوں کی روٹیاں بھی مجھے بنانی ہے. یہ کیا آرام کرنے آئی نندے گھر میں؟ ہوتا ہے نا گھروں میں سے کبھی بول ہو جاتے ہیں کہ سب کی 15-20 روٹیاں میں بناؤں گی. ٹھیک ہے، نندوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ساس کو بھی کہ ہم اپنی بہو پہ اتنا لوڈ نہ ڈالیں، لیکن اگر شوہر کہہ رہے تو عورت کو کرنا چاہیے. اگر خالد کہہ رہے کہ آج تم 20 روٹیاں پکا لو، میری بہنیں آئی ہوئی ہیں، تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اس کو کرنا چاہیے ایسا. ٹھیک ہے، خالد کو دل کے اندر نرم گوشت رکھنا چاہیے، محبت کا، کہ میں روٹیاں باہر سے لے کے آ جاتا ہوں یا پراٹھے باہر سے لے کے آتا ہوں. خالد کو چاہیے کہ بیوی کو فورس نہ کرے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. لیکن اگر شوہر ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم گھر میں پکاؤ، تو شریعت کہتی ہے عورت کو پکانا چاہیے. اب آپ بتائیں 20 روٹیاں پکانا عورتوں کو بہت بھاری کام لگتا ہے نا، کتنا 1 گھنٹہ لگے گا؟ ایسا ہی ہے نا. اللہ کے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو یہ کہے اس پہاڑ کا سامان اٹھا کے اس پہاڑ پہ رکھو، اب وہ یہاں سے اتری دوسرے پہ چڑھی رکھا، پھر کہا یہاں کا اٹھا کے وہاں پہ رکھو. دیہات میں تو ایسا ہوتا ہے نا، پھر یہاں سے اتری پہ رکھا. آپ بتائیں کتنے گھنٹے لگ جائیں گے؟ 6-7 گھنٹے کا عمل ہوتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کیسا کرے. اب کوئی بھی شوہر ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی بیوی کو اس قسم کے کام کہے. مقصد یہ ہے کہ شوہر کا مقام بیان کرنا مقصود ہے، شوہر کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ تمہیں جو کہے تو کرو. اب اندازہ کریں کہ شوہر کا مقام اللہ نے کتنا بڑا ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ ایسی باتیں نہ کریں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی اور ہمیں آزادی چاہیے. پتہ نہیں کون سی آزادی چاہیے. اسلام نے خواتین کو تحفظ دیا، قرآن نے، حدیث نے اسلام کو تحفظ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک زبردست مقام اور عزت دی. میں آخری ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے، وہ بیمار ہو گئے، چھوٹے سے تھے، اور وہ بھی کام کاج پہ ہی تھے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. گرا دے گا چھوڑ جاؤ. جب رات کو کام کر کے آئے تو بیوی سے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے، چھوٹا سا بچہ تھا. تو بیگم نے کہا کہ اس کو سکون آ گیا. کیا؟ شوہر یہ سمجھا کہ وہ ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے یہ مراد دیا ہے کہ اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کی تکلیف کیا ہوئی، ختم ہو گئی. اور شوہر کو اس لیے نہیں بتایا کہ ورنہ وہ کھانا نہیں کھائے گا، سوئے گا نہیں، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، پریشان ہے. اور حضرت ابو طلحہ کو کہا کہ کھانا کھاؤ. کھانا لگا دیا ہوتا، آرام سے کھانا کھایا اور رات کو سو گئے. صبح جب آنکھ کھل گئی تو حضرت ابو طلحہ کو بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا. اور آپ کو اس لیے بتایا ورنہ آپ کھانا نہیں کھاتے اور کوئی رات اب چلے تھے، پریشان ہو جاتے.
بخاری شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو 2 بیٹے دیے. کلہم قارئ، سب کے سب قرآن کے حافظ اور قرآن کے ماہر تھے. اللہ جب کوئی نعمت لیتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے. یعنی ایسی باکمال عورتیں دنیا کے اندر گزری. یہ عورتیں تھوڑی، یہ تو کوئی غلط قسم کے ایجنڈے پر باہر سے ڈالر لے کر یہاں کی عورتوں کو غلانے نکلی ہے. اور یہ بیچاری دین سے واقف نہیں ہے اور بعض اپنے شوہروں سے لڑی ہوئی ہے، پریشان ہے سسرالوں سے، اور بعض ان میں ایسی ہے کہ جو ہے بےہودہ، اور وہ چاہتی ہے کہ بےہودگی کرے تو کرے. اور نوجوان لڑکی ہے اور کڑی ہے کالج یونیورسٹی کی، اور ان کو اپنے مطلب کے پوسٹر پکڑا ہے. 2 ماسی آئی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ میں پوسٹر تھے اور انگریزی میں نامناسب گفتگو لکھی ہوئی تھی. میڈیا اینکر نے ان سے پوچھا کیا لکھا، اس نے کہا ہمیں نہیں پتا. اس نے پوچھا کہ عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے جو اس نے کرنا ہے. اس نے کہا عورتوں کو شوہر کی خدمت کرنی چاہیے. اس نے کہا ہاں. جب ساری باتیں انہوں نے شوہر کے حق میں کہی تو اس نے کہا کہ آپ کیوں آئی؟ اس نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہمیں میڈم لے کے ہیں. کون لے کے آئی؟ اس سے بھی پتہ لگ گیا کہ پیسے دے کے لوگوں کو لا رہے. اور اس عورت نے کہا ہمارا تو یہی مسئلہ ہے کہ پانی صاف نہیں گاؤں کے اندر. کیا یعنی اس کو یہ کہا کہ پانی تو وہاں صاف نہیں ہے، تمہیں حق دلاتے ہیں اور تم جاہل عورت ہے، اور اس کو ایک بےہودہ پوسٹر پکڑا کے اس سے کوئی اور کام کرو. تو اس لیے ایک عالم اور ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب پہ عورت مارچ ہوگا، لیکن چونکہ انہوں نے کیا تو ہماری ایک عالم ہونے کی ذمہ داری سے اور مفتی ہونے کی ذمہ داری سے حیثیت ہے. اس حیثیت سے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اچھے کو اچھا کہیں اور برے کو برا کہیں. اور جب بھی ایسا کوئی ایشو یا کوئی معاملہ میڈیا پہ آئے، اور ہمارے حق کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی صحیح رہنمائی ہے. پچھلے سال یہ عورتیں مشکل سے 50 تھی اور اس دفعہ 150 ہو گئی، اور آہستہ آہستہ برائی کیا ہوتی ہے؟ پھیل جاتی ہے. اس سے پہلے کہ بیماری میڈیا کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں داخل ہو یا علاقوں محلوں میں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا رد کریں. اور اللہ کا احسان ہے کہ خواتین کے لیے جو اللہ نے مقام رکھا ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اگر واقعی کسی گھر میں زیادتی ہو رہی ہے اور کوئی شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے اور اس کی بنا جب پٹائی لگاتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ گنہگار ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی عدالت قائم نہیں ہوگی. اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور شوہر کو بھی پھر ٹھیک ٹھاک کوڑے لگیں گے اور پھر وہاں پہ اللہ خود پوچھے گی. اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ واقعی اس کے ساتھ دنیا میں ظلم ہو رہے تو اس کا طریقہ عورت مارچ نہیں ہے. اس کا طریقہ آپ کی کورٹ سے، آپ کی عدالتیں، کوئی اسی کام کے لیے آپ وہاں جائیں، آپ کا مقدمہ لے کر اور ان کو بتائیں اور جو فیصلہ وہاں سے ملے اس کو قبول کریں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ریلیاں نکالیں، آپ سائیکلیں چلائیں. یہ تو کوئی اور آزادی بات نہیں. ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے اور دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء. اے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے عورتوں کے فتنے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امت کو یہ دعا سکھائی. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مجھے بھول گیا 27 رجب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے عوام میں مشہور ہے کہ 27 رجب اس دن معراج ہوئی ہے. یہ بات غلط مشہور ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ معراج ہوئی ہے اور وہ برحق ہے. اور قرآن شریف میں 15 سے 22 اللہ نے ذکر کیا ہے، اور جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے. ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، آسمانوں پہ گئے، لیکن اس کی تاریخ محفوظ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا کہ اسلامی تاریخ محفوظ کرتی ہے، کب سے کرے. کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کہا کہ جب سے ہجرت ہوئی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، ہجرت سے اسلام کو طاقت ملی اور شان و شوکت ملی، اور فیصلہ ہو گیا کہ اسلامی تاریخ ہجرت سے لکھی جائے. اور معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا اس کی تاریخ محفوظ نہیں. اتنی جو لوگ دعوے دار ہیں کہ 27 رجب ہی معراج کی تاریخ میں ان کو توبہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ معراج کی رات کی کوئی
معراج کی رات کی عبادت کی کوئی فضیلت یہ کرو کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. کسی بھی حدیث میں اور روایت کے اندر 27 رجب یا معراج کی رات کی عبادت کا ذکر نہیں ہے. شریعت نے اس رات کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا. جو لوگ اس رات کی عبادت کرتے ہیں یا حلوے بانٹتے ہیں یا اس رات کو عبادت کرنے کو کوئی ثواب سمجھتے ہیں وہ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں, گنہگار ہوتے ہیں. عبادت تو پوری زندگی کرتے ہیں. جن راتوں کی فضیلت ہے وہ شب برات کی رات 15 شعبان اللہ میں نصیب فرمائے اور رمضان بھی اللہ میں نصیب فرمائے. شب برات کی رات ہے, اس کی رات کے عبادت کی فضیلت بھی حدیثوں میں موجود ہے اور انشاءاللہ بیان کروں گا میں, اور دن کے روزے کی فضیلت بھی احادیث میں ہے. اور رمضان شریف میں جو آخری عشر ہے طاق رات ہے, لوگ قدر کی رات ہے, ان کی فضیلتیں حدیث کے اندر احادیث مبارکہ میں موجود ہے. اس کے علاوہ ذی الحج, یکم ذی الحج سے لے کر جو 10 ذی الحجہ کی راتیں ہیں اس میں رات کی عبادت کے فضائل اور 9 جو دن ہیں اس کے روزوں کی فضیلت کا ذکر حدیث میں کیا ہے موجود ہے, ابو داؤد میں بھی, دیگر کتابوں میں بھی. لیکن معراج کی رات کی کسی بھی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ عوام کے اندر غلط مشہور ہو گیا اور کر کے چھٹی جو بچوں کو دی ہے غلط دے دی. تو عبادت آپ کو پوری زندگی کرنی ہے, ایسا کچھ نہیں کہ کر کے آج کی کوئی خاص عبادت ہے. تو ایسی وہ خاص عبادت نہیں ہے, ہم ایسے تو عبادت کرنی چاہیے.